کچھ بیسک کانسیپٹس آج ہم پڑھیں گے جو ہمیں پتا ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز آتی ہے پرسنالٹی, اور ایک چیز آتی ہے کیریکٹر. کیا ڈفرنس ہوگا؟ کیریکٹر ہم خود بلڈ کرتے ہیں اور پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. جیسے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیں, ان کی پرسنالٹی میں کیا تھا؟ اینگر. لیکن کیا وہ ہمیشہ بیٹھ کے یہی کہتے رہے کہ مجھے تو غصہ بہت آتا؟ کیا کیا انہوں نے اپنے کیریکٹر میں اس کو چینلائز کیا, اور انہوں نے اس سے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کا رول پلے کیا. اور ایگزامپل لے لیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا کیریکٹر تھا؟ شائع. جیسے ہمارا بچہ شائع ہو تو ڈپریشن کے ہمیں باؤٹس آتے ہیں, ہم کہتے ہیں بولڈ ہو جائے گا اسی طرح سے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ پرسنالٹی تھی. کیا کیا؟ غنی. اب آپ دیکھیں جو شائع انسان ہے وہ غور و فکر کرے گا, ڈھونڈے گا راستے, پرسنالٹی سیٹلڈ ہوگی, بہت سی ایسی چیزیں دیکھ سکے گا. سو ہر شخص ڈفرینٹ ہوتا ہے. اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لیں, اپنے بچوں میں دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں. پرسنالٹی تو مل گئی آپ کو, اللہ تعالیٰ نے دے دی. کیریکٹر آپ خود بلڈ کرتے ہیں. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارا وقت یہ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں, میں ہوئی ایسی. نہیں, آپ کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرسنالٹی میں آئی ہے آپ اس کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں. صرف اس کو آپ نے چینلائز صحیح طرح سے کرنا ہے. جتنا آپ اس کو پریکٹس کرتے چلے جائیں گے آپ میچور ہو جائیں گے. خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں بہت سی چیزوں کو صحیح ہینڈل نہیں کر پاتی تھی, لیکن اب قرآن پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ مجھے بہت فرق پڑا ہے, میں نے بہت سی چیزوں کو زیادہ بہتر کرنا شروع کر دی ہے. سو دس از واٹ میچورٹی, کہ آپ اس کیریکٹر کو جتنا میچور کرنا چاہیں. کچھ لوگ پڑھ کے بالکل ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور میچور نہیں کرتے. وہ بس بیٹھ کے ہر جگہ یہ کہتے ہیں مطلب میں نے پڑھ لیا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی, اس کو کیسے اپلائی کروں, اس کے اوپر کیسے کام کروں. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے موڈ اینڈ ایموشن. موڈ اور ایموشن میں کیا فرق ہوگا؟ دے آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ. جیسے فار ایگزامپل سم ٹائمز وی گیٹ اپ ان دا مارننگ اور ہم کہتے ہیں آج موڈ بڑا خراب ہے صبح سے, بات پہ جھنجھلائے ہوتے ہیں فار نتھنگ, فار نو ریزن. اچھا جیسے موڈ بہت اچھا ہے, اب جیسے موڈ خراب ہے اس دن کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پک کر رہے تھے. دیٹ از ایموشن. موڈ کین ٹریگر آور ایموشن ان اے پازیٹیو اور نیگیٹو ڈائریکشن. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج میرا موڈ خراب ہے تو میں جس کی مرضی پینٹی لگا دوں, میاں کو بھی یاد دلا دوں آپ نے شروع سے کوئی تحفہ نہیں مجھے دیا, وہ کہ یا اللہ تحفے کہاں سے یاد آ گئے. بچہ بھی اگر اس نے ذرا پینسل بائے رہے گی اس کو بھی ایک لگا دی, پینسل کیوں بائے چھوڑی ہوئی ہے, سارے کام میں کرتی رہتی ہوں. بچہ سوچ رہا ہے آج اماں کو ہو کیا گیا. اب اماں کا اپنا موڈ خراب ہے اور اماں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی موڈ کیوں خراب ہے. وٹ وی نیڈ ٹو نو فرام دس از کہ ہمیں اپنے موڈ کا بہت کلیئرلی پتا ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے آج آپ کا موڈ خراب ہے تو پلیز آپ خود کیئرفل سٹیپس لیں گے, اپنے آپ کو وارن کریں گے کہ میرا آج موڈ خراب ہے, میں یہ نہ ہو کوئی ایسا فضول چیزوں پہ کسی کو ڈانٹ دوں, کسی کچھ کہہ دوں. اس کا ریزن بھی ہو سکتا ہے موڈ خراب ہونے کا, نہیں بھی ہو سکتا. اگر ریزن بھی ہے تو پھر بھی, ریزن نہیں بھی ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا پرسنل ریزن ہے اس کے ساتھ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں یا کسی کو بھی آپ کوئی بات کر رہے ہیں. کئی طرح کا موڈ اچھا ہے, ڈاکٹر نے کہا باجی میں چھٹی کر لو, ہاں 2 چھٹیاں کر لو. بعد میں کہا ہائے میں نے کیسے اس کو دے دی 2 چھٹیاں. بچے کو بھی کہہ دیا آج آئس کریم کھائیں گے اور بجٹ لو تھا, بعد میں سوچا میں نے کیوں کہہ دیا, کیسے اس کو کھلاؤں. یعنی بوتھ ویز یو ہیو ٹو سی کہ آپ ڈیسیژنز نہ لے لیں جو کہ اوور آل آپ کے لیے وہ پرابلم بن جائے. یو نیڈ ٹو بی اویئر. اگر آپ کا موڈ اچھا ہے تو وٹ یو کین ڈو از ٹیک آؤٹ چلڈرن ٹو پارک. ہم اپنے موڈ کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. ایک ہوتی ہے آئی کیو اور ایک ہوتی ہے ای کیو. ایک زمانے میں آئی کیو کا تھا اور لوگ کہتے تھے آئی کیو اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ود پیسج آف ٹائم وی ہیو کم ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئی کیو یس از امپورٹینٹ بٹ وی آر انڈرمائننگ دا امپورٹینس آف ای کیو. ہم اکثر اسکولس میں بھی نا یہی پوچھتے نمبر کتنے ہیں. آئی نیڈ ٹو نو اباؤٹ ای کیو. وائی؟ بیکاز آپ دیکھیں اتنے گولڈ میڈلسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے والے لوگ ہیں جو پریکٹیکل لائف میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. آئی کیو گیوز یو نالج, ای کیو گیوز یو وزڈم. آپ مجھے بتائیں آپ کی نانی دادی اور اس سے پہلے کے جو بزرگ تھے کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے, لیکن پورے خاندان کو سمیٹ لیتے تھے. ہمیں تو اگر ایک دن کھانا کھلانا پڑ جائے تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے. میرے پاس ایز اے ڈاکٹر جب پیشنٹس آتے ہیں ٹرسٹ می ایم بی اے انجینئر ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں, بچہ نہیں سنبھالنا آتا. کیوں؟ nobody worked on EQ, everyone worked on IQ. Excuse me, EQ کیا ہوا؟ Emotional quotient. So leadership is largely an emotional intelligence.
2/3 of workers say communication problems are the leading cause preventing them from doing their best work. सबसे बड़ा इशू हमारा ये है, वर्कर्स कहते हैं काम करने वाले, हमारे सीनियर्स अंडरस्टैंड नहीं करते हमें. जिस जगह पे भी इमोशनल नीड्स नहीं फुलफिल होंगी स्टाफ की, they wouldn't want to work there. So EQ is one of the best predictors of divorce and marital satisfaction. So anyone can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose and the right way, that is not easy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने क्या कहा था? None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. और इमोशनल इंटेलिजेंस के स्टेप्स थे क्या थे? अपने इमोशंस को जानना, उनको हैंडल करना, फिर दूसरे को रिकग्नाइज करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, फिर अपने गोल तक जाना. ये हमारे सोसाइटी में एम्पैथी का बहुत इशू है ना, किसी से हमदर्दी नहीं करनी आती. कभी आपको कोई इशू हो तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है किसी को बता के कि अगला समझ ही नहीं रहा. इस्लाम में हम देखते हैं कि हमारा फोकस इमोशनल इंटेलिजेंस पे है. सहाबा को देख लें, इमोशनल इंटेलिजेंट थे, पूरी दुनिया को रूल किया. थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं आईक्यू और ईक्यू की जो बात हो रही थी. आपने आईक्यू पे वर्क करना है और करते भी हैं. देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में बच्चा स्ट्रांग है, कौन सी चीज अच्छी तरह कर सकता है, फिर कौन सा करियर चूज करना है बच्चे ने, आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं. रिजल्ट मिलता है, पता चल जाता है इतने नंबर आए हैं, ये कर सकता है, इस फील्ड में जा सकता है. आईक्यू जिस बंदे का बहुत ज्यादा होगा उसका इशू क्या होगा कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं, बदतमीज हैं, क्लास में तंग करते हैं, बाकी बच्चों को बुली करते हैं और टीचर भी उनको कुछ नहीं कहती कि कोई बात नहीं, नंबर बहुत अच्छे लेता है. घर में भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये मतलब शरारत करता है करने दो, नंबर तो अच्छे लेता ही. जिसका आईक्यू ज्यादा है वो हमेशा दूसरे को लुक डाउन करता है. ऐसे लोग कई दफा बड़े बेहिस हो जाते हैं. नंबर, करियर. अब आप सोचिए अगर आपका बच्चा ऐसा है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, ईक्यू नहीं बिल्ड किया, तो आप देखिए आगे जाके हमें नहीं कई दफा अपने हस्बैंड से शिकायत होती कि वो समझते नहीं मेरे जज्बात को. उनको आईक्यू ही सिखाया गया हमेशा. अब आपकी सास का कसूर नहीं, आप अपने भाइयों को भी देख लें. तो हमारे मर्दों को और बच्चों को, इवन गर्ल्स को आईक्यू सिखाया जाता है. इमोशन कहते दबा दो जज्बात को, लेकिन जज्बात को दबाना नहीं होता, उनको सही मैनेज करना होता है. फिर क्या आ गया? अनएक्सप्रेसिव, डिटैच्ड एंड इमोशनली कोल्ड. ईक्यू क्या है? सोशली पॉइज्ड. सोशल इंटरेक्शन अच्छी कर लेते हैं. जब लोगों से मिलते हैं तो अच्छी तरह बात करनी आती है, चीयरफुल पर्सनैलिटीज होती हैं. एज अप्रोप्रिएट तो फियर होगा, लेकिन अगर किसी अननोन टेरिटरी में सिचुएशन में भेजते हैं वो चले जाते हैं. उनको इशू नहीं होता, वो इमोशनली साउंड होते हैं. जैसे होता है ना बच्चों के इससे बात करते मैं क्या बात करूं. फिर एबल टू कमिट टू पीपल एंड कॉजेस. इमोशनली साउंड लोग जो होते हैं वॉलंटियर करते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स. जैसे अक्सर लोग भी कहते हैं अगर उनको आप अपने बच्चे को किसी प्रोजेक्ट में डाले, कहते हैं अभी तो इसके एग्जाम्स हैं, नंबर है, जीपीए है, ग्रेड्स हैं, दाखिले हैं, आप उसको आईक्यू 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 दे रहे हैं, ईक्यू नहीं दे रहे कि जाओ जाके मेड के बच्चे को भी पढ़ाओ, जाओ जाके दादी की हेल्प करो, नानी की करो, दादा के साथ जाओ, इसके साथ करो, ये काम करो. आई नो दिस वन फैमिली जिन्होंने सारी जिंदगी ये काम किया. सो मच सो बच्चियां थी, मेडिकल में पढ़ने के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उनकी मदर की अपेंडिसेक्टमी सर्जरी हुई. वालिद ने और वालदा ने उनको हॉस्पिटल माँ का ख्याल रखने नहीं आने दिया. माँ अकेली नर्स के साथ रही. जब उनको कोई आके पूछा आपकी बच्चियां हैं 2-3 जवान, आप उनको रखें साथ, नहीं हमारी बेटियों ने डॉक्टर बनना है, वो पढ़ रही है, उसके लिए कोई बात नहीं, हम 2-3 दिन में घर चले जाएंगे, उनका हर्ज हो जाएगा पढ़ाई का. अब आप मुझे ये बताएं उससे उन्होंने क्या सीखा? अल्टीमेटली लाइफ में उनके लिए इतना बड़ा लॉस था, उनकी बच्चियों ने नहीं उनके वालिदैन को सपोर्ट किया ज्यादा. उनके नजदीक करियर मोर इम्पोर्टेंट देन द फीलिंग्स. तो आईक्यू और ईक्यू में ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमने उनको किस तरह कोई चीज सिखानी है कि वो इमोशनली भी तो रिस्पॉन्ड कर सके. जब कोई इमोशनल नीड है उसके लिए बिठाएं, मेरा सर दबाओ, तो मुझे पानी ला के दो. हम कई दफा खुद देते रहते हैं, फिर कहते हैं बच्चे मुझे पूछते नहीं. आपने उनको ईक्यू नहीं सिखाया तो बच्चा कैसे करेगा आपके लिए. फिर हैज एथिकल आउटलुक. ठीक है, ये जो हमारा दीन सिखाता है सही क्या है गलत क्या है, वो 2+2 नहीं हर जगह करते. जो माफ करने का कॉन्सेप्ट है क्या 2+2 तो नहीं है ना, इतना कुछ कोई ज्यादती करे माफ कर दो. फिर इसके अलावा आप देखें हमारे दीन में और जो इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं. सदका जो आप देते हैं, आप ये तो नहीं कहते मुझे क्या मिल रहा है टेंजिबली, कुछ भी नहीं मिलता, सामने तो अपरेंटली तो कुछ नहीं मिलता. और सिंपैथेटिक एंड केयरिंग होते हैं. ये सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को, प्लीज सिखाइए. जैसे कुरान का प्रिंसिपल है ना, हिफ्ज की अहमियत भी है, वो आईक्यू हो गया. लर्निंग की इंपॉर्टेंस है, उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते. और उसके साथ क्या है कि उन कॉन्सेप्ट्स को फहम के साथ समझ के अप्लाई करना, अमल करना, तज़किया करना अपना. तो
تو یہ وہ دونوں چیزوں کا بلینڈ ہماری لائف میں ہونا چاہیے، جہاں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پڑھو، اچھا انسان بننے پہ کمپرومائز نہیں. جیسے میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے اگر نمبر کبھی کم آ گئے نا میں برداشت کر لوں گی، لیکن اگر مجھے اسکول سے رپورٹ ملی نا کہ ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی، بچے کے ساتھ، وہ میں برداشت نہیں کروں گی. زیرو ٹالرنس فار دیٹ. اور کئی دفعہ ٹیچرز کو لگتا ہے کہ یہ ماں پاگل ہے. دیکھو نمبر ڈگری کس نے دیکھنی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھنی بعد میں، نہ سسرال والوں نے دیکھنی ہے، نہ میاں نے دیکھنی ہے، نہ بچوں نے دیکھنی ہے. اگر آپ جاب کریں وہاں پہ بھی ایک لمٹ کے بعد آپ کی بہت اچھی ڈگری بھی ہے اور آپ کے اندر EQ نہیں ہے، ایموشنل لیول پہ آپ کی ڈیلنگ نہیں ہے، آپ کو وہ نکال دیں گے. اور اس میں ماؤں کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ماؤں میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں آئے گی تو بچوں میں کیسے ٹرانسفر ہوگی. اور ہم بھی کئی دفعہ بچوں کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں بننے دیتے. کیسے؟ اسکول میں آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا نالائق بچہ، کوئی اور بچہ ایسا بیٹھتا ہے، اگلے دن ہم اسکول میں جا کے کہتے ہیں پلیز اس کی سیٹ بدل دیں. چلے اسکول میں تو آپ بدلوا لیں گے، وٹ اباؤٹ جب وہ دنیا میں کہیں جائے گا اور کام کرے گا، کتنی سیٹیں بدلوائیں گے آپ؟ ٹرسٹ می، اس ہفتے اگر آپ اتنی چیزیں بھی پریکٹس کریں گے نا آپ دیکھیں گے آپ بدل گئے ہیں. موسٹلی پھر ہمارا پتہ کیا رونا ہوتا ہے، میں نے سنا کیا کہ بھائی دیکھو میں ہی بدلی ہوں، دنیا تو نہیں بدلی. یہ بھی شکوہ رہتا ہے کہ یہ کیا بات؟ جی دنیا نہیں بدلتی، آپ ہی بدلتے ہیں. اس کو ہم کیسے سیٹسفائی کریں؟ ہم نے 5 اسٹیپس کی بات کی تھی نا، آج تو میں آپ کو بالکل انٹروڈکشن دے رہی ہوں. ہم ان سارے 5 اسٹیپ سے گزریں گے، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے دوسروں سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. ابھی جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. کہیں آپ فیل ہوں گے، کہیں کامیاب ہوں گے، اس میں ٹائم لگتا ہے نا، تو بار بار سوچنا ہے کہ اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے.